السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محترم بزرگوں، معزز حاضرین، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ رمضان کی یہ بابرکت ایام صحت و عافیت کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ یوں تو پورا رمضان خیر و برکت والا ہے، فضیلتوں والا ہے، لیکن رمضان کا آخری 10 دن یہ مزید فضیلت اور مزید اہمیت کا حامل ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب رمضان کا آخری 10 دن ہوتا تھا تو آپ کی زندگی اور آپ کی روٹین ان 10 دنوں میں کیسی ہوتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی علیہ السلام آخری کے ان 10 دنوں میں جتنی محنت کیا کرتے تھے اتنی آپ کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں آپ جتنی محنت کرتے تھے وہ آپ کبھی نہیں کرتے تھے، اور اس کی ایک جھلک یہ ہوتی تھی کہ آپ اعتکاف کی سنت کو پورے زندگی میں آپ نے زندہ رکھا، اور آپ کے بعد امہات المومنین نے بھی اعتکاف پر عمل کیا۔ خود ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی فعلی سنت ہے جس پر کتاب و سنت کے حاملین کو ضرور عمل کرنا چاہیے۔ یہ اعتکاف کیا ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ بات لکھی کہ اعتکاف کیا ہے در حقیقت رمضان کا یہ روزہ یہ دلوں کی صفائی ستھرائی کے لیے، دلوں کی پاکی اور طہارت کے لیے، تاکہ دلوں میں ایسا ملکہ پیدا ہو جائے، دلوں میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے رمضان کے اس روزے کا اثر ہمارے زندگی کے باقی دنوں پر رہے۔ تو ایسے سارے چیزوں سے آدمی کی تربیت کی گئی جس سے اس کا دل میلا ہو، اور ایسے سارے چیزوں پر ابھارا گیا جن سے انسان کا دل پاک و صاف ہو۔ کھانے پینے سے روکا گیا، یہ جائز تھا، لیکن آدمی کو ایک محدود دائرے میں کھانے پینے کی اجازت دی گئی کہ آپ کو اس وقت سے اس وقت تک کھانا نہیں ہے۔ اسی لیے بعض جائز اور مباح عملوں کو بھی انجام دینے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے دلوں کے اندر جو سختی ہے وہ سختی کم ہو۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ خصلتان تقسیان القلب، 2 ایسی خصلتیں ہیں جو انسان کے دل کو سخت بناتی ہیں، کثرت الطعام و کثرت الکلام، کثرت الطعام و کثرت الکلام، بہت زیادہ کھانا پینا اور بہت زیادہ بات چیت کرنا بولنا، یہ چیزیں انسان کے دلوں کو سخت بناتی ہیں۔ اسی لیے رمضان میں جب ایک طرف کھانے پینے کو محدود کیا گیا تو آخری عشرے میں علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف اسی لیے کیا تاکہ دل مکمل طریقے سے، مکمل طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور آدمی تمام مخلوقات سے کٹ کر مسجد کے ایک کونے میں اپنے رب سے مناجات میں مشغول ہو جائے، اور دلوں میں جو کچھ دنیا کی محبت بسا کر رکھا ہے اس سے اس کا دل پاک و صاف ہو سکے، اور دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس کے بعد رمضان کا یہ اثر پورے زندگی پر دکھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی لیے اعتکاف کی سنت کو زندہ کرتے تھے، اور آپ کے بعد ازواج مطہرات نے بھی کیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ رمضان کی یہ آخری 10 دن اس میں قدر کی وہ بابرکت رات ہے جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے ایک مکمل صورت نازل کر دی۔ اس رات کی فضیلت کا ایک پہلو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں ایک مکمل صورت نازل کر دی جو قیامت تک جس کی تلاوت کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قدر میں، شب قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ رات، یہ عظمتوں والی رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو خبر نہیں کہ یہ قدر کیا، یعنی اس کی عظمت اور اس کی برکت کا اندازہ آپ کو نہیں کہ یہ ہے کیا۔ یہ رات وہ رات ہے جو فیصلوں کی رات ہے۔ آگے آئندہ سال میں انسان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے روزی روٹی کا، اس کے زندگی کی یہ سانسیں کتنی چلیں گی، ان سارے چیزوں کا تعلق اسی رات سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، تو اس رات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، اور یہ اسی لیے اس رات کی عبادت کیا ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ آج امت مسلمہ کی اکثر و بیشتر کی عمریں بھی 83 سال 4 مہینے تک نہیں پہنچتی ہے، یعنی 1000 مہینہ کا مطلب ہوا 83 سال 4 مہینہ۔ 83 سال کی عمر تک اکثر و بیشتر امت کے مسلمان آج نہیں پہنچتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے اور ایک حجت ہے ہمارے اوپر۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے کہ ہمیں خیر و برکت کے وہ موسم ملے کہ ہم کم وقت میں زیادہ ثواب سے اپنے دامن کو بھر سکیں، اور اگر ہم اس موقع کو غنیمت نہ سمجھ کر ایسے ہی لو لعب میں گزار دیں گے تو یہ ہمارے خلاف بہت بڑی حجت ہوگی۔ اور قیامت کے دن اللہ نے ذکر کیا قرآن میں کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی، اتنی زندگی نہیں دی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کر پاتے؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت کو لے کر باب قائم کیا، چیپٹر قائم کیا، اور کہا کہ جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی اس کے اوپر اللہ نے حجت قائم کر دی، اس کا عذر تمام ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں بچا ہے۔ جس کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دے دی اس کا عذر اللہ نے تمام کر دیا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں قیامت کے دن بچا ہے۔ تو یہ خیر و برکت کے یہ موسم، یہ ہمارے لیے موقع بھی اور ہمارے خلاف بہت بڑی حجت بھی ہے۔ تو اس رات کو گزارے کیسے آدمی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ اس رات میں آپ خود بھی بیدار رہتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد مئزرا، کہ جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو آپ خود بھی بیدار رہتے تھے، آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی بیدار کرتے تھے اور اپنا تہبند کس لیتے تھے۔ یعنی آپ علماء اس کی تفسیر اور وضاحت یہ کرتے ہیں کہ آپ بیویوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور رات کا اکثر و بیشتر حصہ آپ عبادت میں گزارتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے رمضان گزارا، پورے رمضان آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، نماز ہمیں رات کی نماز نہیں پڑھائی، لیکن یہاں تک کہ جب 23ویں شب تھی آپ نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، رات میں نماز، اور نماز ایسی بہتر اور لمبی نماز پڑھائی کہ رات کا 2/3 حصہ، رات کا 1/3 حصہ گزر گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر 24ویں شب جب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔ پھر جب 25ویں شب آئی تو 25ویں شب میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز اس سے بھی زیادہ لمبی، آدھی رات گزر گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی جماعت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ کاش کہ آپ پوری رات نماز پڑھاتے۔ نبی کی نماز اور صحابہ کا جذبہ کی حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے کہا کہ کاش کہ آپ پوری رات نماز پڑھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، سنیے۔ کہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، کہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام لوٹ جائے، یہاں تک کہ امام لوٹ جائے تو اسے پوری رات نماز پڑھنے کا، پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آدمی قیام اللیل یا تراویح کی نماز پڑھے تو امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھے۔ امام نے جب سے نماز شروع کی اور امام آخری وقت تک، جب تک کہ وہ مسجد سے نکلتا نہیں ہے، امام کے ساتھ وہ نماز مکمل نماز پڑھے۔ اس پس منظر میں جو لوگ امام کا ساتھ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں نہ بیچ میں ہی، وہ اس اجر سے محروم رہ گئے، وہ اس اجر سے محروم رہ گئے جو جس اجر کی بشارت اس حدیث میں بتائی گئی کہ اسے پوری نماز کا ثواب ملا ہے، پوری رات میں قیام اللیل کا ثواب ملا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس لیے نماز چھوڑتے ہیں کہ انہیں رات میں دوبارہ نماز پڑھنے کی ان کی نیت ہوتی ہے، ان کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع کے اندر 2 قول ذکر کیا کہ جو آدمی رات میں نماز پڑھنا چاہے تو کیا وہ امام کا ساتھ بیچ میں چھوڑ کر چلا جائے؟ امام ترمذی نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے وتر کے بعد بھی نماز پڑھی ہے، تو جو آدمی رات میں نماز پڑھنے کی نیت رکھتا ہو وہ بھی امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ کر نکلے، وہ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ کر نکلے، اور اگر اسے رات میں دوبارہ نماز پڑھنا ہے بھی
تو وہ اس کے بعد نماز پڑھ لے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے وطر کے بعد بھی نماز پڑھی ہے، تو اگر رات میں نیند کھل جائے اور اسے دوبارہ پڑھنا ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ اس فضیلت کو بھی پا لے گا جو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ 27ویں شب آئی، 27ویں شب کا آپ نے اور زیادہ اہتمام کیا، آپ نے خود بھی نماز اس دن پڑھا، صحابہ کو نماز پڑھائی، اپنے بیویوں کو بھی بلایا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی لمبی اس دن نماز پڑھی کہ ہمیں یہ خوف ہوا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے۔ تو یہ قدر کی یہ بابرکت رات، اس رات میں قیام اللیل کا ثواب یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی شب قدر کا اہتمام اس ثواب کی نیت کے ساتھ کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، اس کی گزشتہ سالی کو چھوٹی گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو آدمی قیام اللیل کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ قرآن کے نزول کی رات ہے، اور اس رات جتنا ہو سکے آدمی قرآن کو پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اور وہ دعا کرے، دعا کا اہتمام کرے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں زیادہ دعائیں کروں نفلی عبادت کے مقابلے میں، نفلی عبادت کے مقابلے میں سفیان ثوری کہتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں زیادہ دعائیں کروں۔ تو اس کی توجیہ کرتے ہوئے ابن رجب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی نماز پڑھے جو بہت مختصر نہ ہو کہ آدمی یک گیا نماز میں اس کی نماز ختم ہو گئی، بلکہ نماز ایسی ہو جس نماز کا سجدہ اور اس میں دعائیں بھرپور ہو، کیونکہ یہ رات اللہ سے معافی کی رات ہے، کیونکہ یہ رات ایسی ہے جس میں آدمی اپنے گردن کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی والی ہے۔ ابن عثیمین اور دوسرے لوگوں نے لکھا کہ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی رات اس دن، آدمی کی گردن اس رات جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتا ہے وہ۔ تو وہ رات صدقہ و خیرات کرے، قیام اللیل کرے، تہجد سے رات کو آباد کرے، اور دعا کرے اللہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو سکھلائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب لیلۃ القدر تمہیں مل جائے تو تم یہ کہو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت زیادہ معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معافی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو جب آدمی اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے، اللہ کے سامنے معافی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لے کہ اس کے دل میں دوسروں کو معاف کرنے کا کتنا جذبہ ہے، اس کے دل میں لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہے نہیں، وہ اللہ کے سامنے صاف دل ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہے کہ بار الہ تو اس رات میں ہماری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے اور ہمیں معاف کر دے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمیں ثواب کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص اللہیت کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کی اور دوسری عبادتوں کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہم نے اس ماہ مبارک میں جو بھی نیکیاں کی ہیں تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے، ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہم اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔